احباب گرامی، اس بات کے متعلق تو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ ہی لیا کہ صفات الہیہ کا علم اور علم الاشیاء، جس میں دنیا جہان کے آفاقی دلائل، اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق، آسمان سے پانی کا برسنا، رنگا رنگ پھل اور پھول اور پہاڑوں کے مختلف رنگ اللہ رب العالمین نے ہمیں دکھلائے، اور یہ کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کو پہچاننے کی۔ دوسری بات جو ہم ساتھ ساتھ اس سورت کی ابتدا سے ہی دیکھ رہے ہیں، تقریباً اللہ رب العالمین نے جو بھی بات شروع کی ہے اس کے آخر پر اپنی صفات ضرور ذکر کی ہیں، اور اب چونکہ موضوع کو سمیٹا جا رہا ہے تو بات اللہ رب العالمین نے یہ کی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے وہ بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں، علماء ہیں، اور ان کی پھر تین نشانیاں، تین اوصاف اللہ رب العالمین نے ذکر کیے۔ پہلا تو یہ کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کہتے ہیں، اور اس کتاب کا علم رکھ لینے کے بعد اس کے جو دو بنیادی تقاضے ہیں ان میں سے یہ کہ وہ پہلا نماز کو ضرور قائم کرتے ہیں، وہ نماز سے دور نہیں ہٹتے۔ اور نمازوں کی اقسام کے متعلق ہم نے یہ بات واضح کی ہے کہ نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک فرض نمازیں ہوتی ہیں، دوسری جو ان کے علاوہ ہوتی ہیں وہ نفل نمازیں ہوتی ہیں۔ فرض نمازوں کی پابندی لازمی ہے، اس میں کسی کو بھی چھوٹ نہیں دی گئی، اور جو نفل نمازیں ہیں، جیسے آپ نماز سے پہلے اور بعد والی رکعات کو لے لیں تو اس میں شریعت اسلامیہ آپ کو ذرا سی رخصت ضرور دیتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ بندہ اجر سے محروم ہو جاتا ہے اگر وہ ان نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا۔ دوسری بات جو اس علم کا بنیادی تقاضا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہونے کا، وہ ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو۔ اس حوالے سے پہلے بھی ہماری کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے، لیکن یاد دہانی کے طور پہ لازم یہ ہے کہ ہر انسان دن کے کسی بھی حصے میں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ ضرور کرے، اور اس کے مال پر اللہ رب العالمین کا پورا پورا حق ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ بسا اوقات صدقہ اور زکوٰۃ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 60، جس میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے متعلق ذکر کیے ہے، لیکن وہاں پر الفاظ اللہ نے صدقے کے استعمال کیے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے انما الصدقات للفقراء، صدقات جو ہیں وہ فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ بسا اوقات ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب صدقہ ایک ہوتا ہے واجب اور ایک ہوتا ہے غیر واجب۔ ایک صدقہ جو واجب ہوتا ہے وہ ہوتی ہے آپ کی زکوٰۃ، جو آپ نے سال گزرنے کے بعد جو آپ کے پاس مال موجود ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اگر وہ نصاب کو نہیں پہنچتا تو آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں دینی۔ ایک تو یہ موٹا سا مسئلہ یہ سبھی کو آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس کے پاس مال موجود رہتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کی تنخواہ مہینے کی 1 لاکھ روپیہ ہے، 2 لاکھ روپیہ وہ کما رہا ہے مہینے کا، تو ایسی صورت میں وہ بندہ کیا کرے؟ ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تفصیل سے مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ جب جب اس کے پاس پیسے آئیں، جب جب اس کی جیب میں پیسے آئیں، ایون کہ کوئی بندہ سیل کرتا ہے، اس نے جس دن سیل کی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ کمٹمنٹ کر لے، یا اللہ میری تنخواہ آئے گی، 1 لاکھ روپے آئے گا، اس میں سے 2000 روپیہ میں تیرے رستے میں نکالوں گا۔ اے اللہ میری دن میں اتنی سیل ہے، ٹوٹل سیل کا 2% میں تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ ہفتے میں اتنا کماتا ہوں، اے اللہ ہفتے بعد میں اتنے % تیرے راستے میں دوں گا۔ اہل علم کے نزدیک ہے یہ صدقہ ہی،
لیکن اگر دقیق نظر سے دیکھا جائے تو میرا بھائی یہ اس نے اپنے اس تھوڑے سے مال کی بھی زکوٰۃ ادا کر دی، کیونکہ صدقہ اور زکوٰۃ ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ بندے کو چاہیے، ایون کہ کوئی مزدور ہے، کوئی دہاڑی لگا رہا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ 1500 2000 روپیہ جو رات کو گھر لے کر جا رہا ہے اس میں سے 10-20 روپے اس نیت کے ساتھ نکال دے کہ یہ میرے اس مال کی زکوٰۃ بنتی ہے جو میں نے دینا ہے۔ آپ زکوٰۃ نہ کہیں، آپ کہیں میں نے 2000 میں سے 20 روپے صدقہ نکال دی ہے، جیسا کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا، اے اللہ میں جب بھی وضو کروں گا میں 2 رکعتیں ادا کروں گا۔ ایسے ہی بندہ اللہ سے وعدہ کر لے، اے اللہ میں جب بھی کماؤں گا ہر 1000 میں سے 10 روپے اللہ تیرے نام کے میں نکال دیا کروں گا، ہر لاکھ میں سے 1000 میں تیرے نام کا نکال دوں گا۔ یہ بندے کی اپنی مرضی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں نکالنا ہے؟ آخر اللہ رب العالمین اوصاف بھی ذکر کر رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر اس بات کو بار بار بیان بھی کیا ہے کہ نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں، نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب آپ کی جیب میں جتنا مال آ رہا ہے وہ اللہ ڈال رہا ہے، اس لیے اللہ کا حق ہے، اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ آپ اس کے راستے میں خرچ کریں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کے لاکھوں خرچ کر دیں، اللہ تو آپ کا خلوص دیکھتا ہے کہ آپ کس خلوص سے خرچ کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جب غزوہ تبوک کے لیے کھجوریں، رات کو اس نے یہودی کے باغ میں مزدوری کی، تقریباً 5 کلو کے قریب اس کو کھجوریں ملی، 2.5 کلو اس نے گھر میں رکھ دی اور 2.5 کلو لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور بڑا شرمندہ سا تھا کہ میں یہ فنڈ دینے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور شرمندگی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ منافقین کہنے لگے دیکھو انہوں نے شام فتح کرنا ہے، انہوں نے روم کی قوت کو توڑنا ہے، دیکھو چند کھجوریں لے کر جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کھجوریں لے کر جتنا فنڈ پڑا ہوا تھا ان سب کے اوپر بکھیر دی اور کہا اللہ نے تجھ سے یہ صدقہ قبول کر لیا ہے۔ اللہ کے ہاں میرا بھائی کوانٹٹی، چیزوں کی مقدار اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ آپ کی کوالٹی کتنی ہے؟ آپ ایک آنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آپ آدھی کھجور بھی اللہ کے راستے میں دیں تو وہ بھی آپ کے لیے جہنم کے درمیان ڈھال بن جائے گی۔ اس لیے اب یہ خرچ کیسے کرنا ہے؟ سرم و علانیۃ، چھپ کر بھی کریں اور لوگوں کے سامنے بھی کریں۔ 2 چیزیں ہیں۔ جب بندہ چھپ کر صدقہ کرتا ہے اس کی فضیلت الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا بندہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ لگے، ایسا بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اسی طرح سے امام زین العابدین جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی کمر پر سیاہ رنگ کا بہت بڑا نشان تھا۔ تو ان کی بیوی سے پوچھا گیا کہ یہ کیسا نشان ہے؟ انہوں نے کہا کہ مدینہ کے تقریباً 100 غریب گھر ہیں جو انتہائی نادار ہیں اور وہاں پر راشن نہیں پہنچتا تھا، تو زین العابدین ان کا پتہ تھا۔ اب یہ رات کے اندھیرے میں نکلتے اور ان گھروں تک وہ راشن اپنی کمر کے اوپر بوجھ اٹھا کر ان گھروں تک پہنچاتے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیتے۔ اب ان کی وفات ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس نیکی کو ظاہر کیا ہے، تو لوگوں نے، اہل علم نے صدقہ کیا ہے بڑا چھپ چھپا کر۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم صدقہ کریں تو اپنا نام شو ہی نہ ہونے دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ ریاکاری سے بچ جاتا ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں ثابت ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات میرا بھائی خرچ کرتے وقت بندے کے دل میں خیال ضرور آ جاتا ہے کہ میں خرچ کر رہا ہوں، تو بندے کو چاہیے وہ اعوذ باللہ پڑھ لے، وہ چاہیے اسی وقت اپنے اس وسوسے سے دور ہو جائے۔ وہ ریاکار نہیں ہے۔ جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ امام صاحب مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو رہا ہوں، تو جواباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اگر تجھے لگ رہا ہے نا تو منافق ہو رہا ہے اور تو پھر اعوذ باللہ بھی پڑھ لیتا ہے اور تجھے لگتا ہے کہ تو نفاق کی طرف جا رہا ہے تو منافق نہیں ہے، کیونکہ منافق کو تو پتہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ منافق ہے۔ اور جس کو ڈر ہوتا ہے وہ فوراً اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ یہ ہے میرا بھائی کہ آپ چھپ چھپا کر صدقہ کریں
تھوڑا کر لیں لیکن اس کے بارے میں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کچھ نہ کچھ روزانہ کی بنیاد پہ میں نے کرنا ضرور ہے۔ اگلا ہے علانیتاً، کہ لوگوں کے سامنے صدقہ کرنا ہے۔ اس میں ریاکاری کا شائبہ تو ہوتا ہی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، اور اکثر ہمارے لوگ کرتے بھی ہیں ایسا کہ کولر لگوایا تو اس کے اوپر اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، پنکھا لگوایا تو اس کے اوپر اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، کوئی دین کا کام کر دیا ہے، کسی مسجد کو دے دیا ہے تو اس پر اپنا بڑا سا نام لکھواتے ہیں۔ ایون کہ اشتہارات جو علماء کے چھپتے ہیں کہ فلاں جگہ پر درس ہے تو نیچے لکھا ہوتا ہے عطیہ اشتہار، اور نیچے بڑا سا فلاں حاجی صاحب، فلاں میڈیکل سٹور والا، اور فلاں یہ فلاں وہ۔ یہ ریاکاری، شریعت اسلامیہ اس کو بری نظر سے ہی دیکھتی ہے۔ اور کل قیامت کے دن ایسا شخص جو اس طرح سے خرچ کرتا ہے کہ اس کا نام بن جائے، لوگ اس کو جانیں، لوگ اس کو پہچانیں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اوندا منہ کر کے سب سے پہلے جہنم کے اندر گرائے گا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، اللہ نے یہاں کہا بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے خرچ کرو، اور خرچ یہ کرنا بھی کیسے ہے؟ میرا بھائی اس کی عام سادہ سی مثال یہ ہے کہ ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ باقی سارے لوگ جنہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی وضو کرنے سے پہلے وہ بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ میں ٹوٹی اپنی چلا کر کہتا ہوں بسم اللہ، اور لوگوں کو اپنی بسم اللہ سنا دیتا ہوں، اور میری نیت یہ ہے کہ جس نے نہیں پڑھی ہے وہ اس کو سن کر اس کو بھی یاد آ جائے اور وہ بسم اللہ پڑھ لے۔ تو میرا یہ عمل ریاکاری نہیں ہے، بلکہ جو میری نیت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، بندے کے اعمال کی جزا کا جو دار و مدار ہے اس کی نیتوں کے اوپر ہے۔ اب ایک بندہ وہ لوگوں کے سامنے اس نیت سے خرچ کر رہا ہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھ کر اور خرچ کریں تاکہ جس غریب نادار کی ہم مدد کرنے اس کی اچھی خاصی مدد ہو جائے، تو جتنے لوگ اس غریب کی اس کو دیکھ کر مدد کریں گے اس کو سب کا اجر مل جائے گا۔ جیسے امام کو سب کی نماز کا اجر ملتا ہے، ایسے ہی اس شخص کو بھی اجر ملے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، ان کے جسم پر پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی موجود نہ تھے، اور انہوں نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ لوگوں صدقہ کرو۔ لوگ نکلے، انہوں نے صدقہ کیا، حتیٰ کہ 2 ڈھیر لگ گئے، ایک ڈھیر کھانے کا اور ایک ڈھیر کپڑوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو اچھا کہا، لیکن اس پورے واقعے کو اگر آپ صحیح بخاری میں پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو شخص اٹھا وہ اپنے گھر میں گیا اور وہ ایک دینار کی تھیلی اٹھائی اس نے، اور وہ اس کو گھسیٹ کر لا رہا تھا، اتنا زیادہ صدقہ کیا۔ اس کو دیکھ کر باقی لوگ بھی اٹھے اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ کوئی دلیا لا رہا تھا، کوئی جو لا رہا تھا، کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی کپڑا لے کر آ رہا ہے، جس کو جو ملا غرض وہ اٹھا کر لے آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس بندے نے اسلام میں کسی نیکی کو چڑھاوا دیا، کسی نیکی کو فروغ دے دیا، تو جتنا کرنے والوں کو اجر ملے گا اتنا ہی لگانے والوں کو بھی اجر ملے گا۔ اب اس میں میرا بھائی لوگ ہمیں چاہے کہیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، ویسے کر رہا ہے، تو اس نے ہمارا دل چیر کر نہیں دیکھا، ہمارے دل کی حالت اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسے کہ سیدنا عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ آپ کو پھر کبھی سناؤں گا، بڑا مشہور واقعہ ان کا۔ یہ مسجد نبوی میں بیٹھے بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، تو سیدنا عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اہوا مرا، اے اللہ کے رسول یہ ریاکاری کر رہا ہے نا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں عمر، یہ ریاکار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اس لیے تو قرآن کو بلند آواز سے پڑھ رہا ہے۔ تو میرا بھائی سرم و علانیتاً، ان دونوں مفاہیم کو ذہن میں رکھیے کہ بندے کو چاہیے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس نیت سے خرچ کرے چھپ کر کے کل کو یہ میرے لیے جو ہے وہ ذریعہ نجات بن جائے گا، اور اعلانیہ اگر کرتا ہے ذریعہ نجات وہ بھی بنے گا، لیکن اس میں نیت کو حاضر رکھنا زیادہ ضروری ہے کہ میں ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ جیسے کہ مسجد میں اپیل ہو اور امام صاحب اپیل کرنے کے بعد خود کہیں بھائی میں سب سے پہلے صدقہ کرتا ہوں، اور امام صاحب صدقہ کرتے ہیں، پھر لوگ ان کی طرف دیکھ کر صدقہ کرتے ہیں، یا کوئی بندہ اٹھ کر کہتا ہے بھائی میں مسجد کو 2 لاکھ روپیہ دوں گا، اس کی طرف دیکھ کر دوسروں کا ایمان بھی بڑھتا ہے، وہ بھی صدقہ کرتے ہیں۔
نیت اس کی یہ تھی کہ لوگ اور اٹھیں، لوگ زیادہ صدقہ و خیرات کریں تو یقیناً اس کو بھی بڑا اجر ملے گا۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں یہ 3 کام کرنے والے یرجون تجارت لن تبور، اصل میں ان کی نیت یہ ہوتی ہے، یہ اللہ سے تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والا بھی اور نماز کا قائم اور پھر اللہ کے راستے میں اپنے مال سے خرچ کرنے والا، یہ تینوں لوگ اللہ سے ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں، ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں گھاٹے کا سوچنا بھی نہیں، گھاٹے کا شائبہ تک نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ مشرکین ایسی تجارت کرتے ہیں جو سراسر گھاٹے کی ہے، اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایمان والے، اللہ کو جاننے والے ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں گھاٹا نہیں۔ کل چھٹی ہے، تھوڑی سی اگلی آیت بھی آگے پڑھ لیں۔ اللہ کا فرمان ہے لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے اجر ان کے پورے عطا کر دے، پورا اجر عطا کر دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی دے۔ یہاں جو موٹا نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ میرا بھائی آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنا مرضی قرآن کی تلاوت کر لیں، جتنا مرضی اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، آپ جنت کا حق نہیں ادا کر سکتے، آپ اللہ کی بندگی کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی بندہ بھی اللہ کی جنت میں سوائے اللہ کی رحمت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، کیا آپ بھی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں الا ان یتغمدنی اللہ، ہاں اللہ رب العالمین مجھے جب اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا تو میں بھی جنت کے اندر داخل کر دیا جاؤں گا۔ تو میرا بھائی اللہ رب العالمین کی بندگی تو کرنی ہی ہے، لیکن اپنی عبادت کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ میں نے بڑی عبادت کر لی اب میں پکا جنتی ہوں۔ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کا یہی احسان ادا کرتے رہیں، شکر کرتے رہیں کہ اللہ تو نے ہماری طرف قرآن بھیجا ہے، ساری انسانیت بھی مل کر ایسا کام کرنا شروع کر دے تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے ان کو ان کے پورے اجر دینے ہیں۔ حالانکہ ہماری جو حرکتیں ہیں، جو ہماری عبادات ہیں، ان میں کمی کوتاہی تو ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لیوفیہم اجورہم، ہم پوری وفا کے ساتھ پورا اجر دیں گے، ہم کمی کوتاہی نہیں کریں گے اس میں۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اب جنت میں جانے کے برابر تو وہ اعمال ہوئے نہیں، ہم اپنے فضل سے ان کو عطا کر دیں گے۔ آگے 2 صفات ہیں، انہ غفور شکور، اللہ بڑا غفور ہے۔ غفور کا تعلق ہے اس بات کے ساتھ کہ تمہاری عبادت میں کوئی کمی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ شکور یہ ہے کہ جو کمی کوتاہی والی تم عبادت لے کر آؤ گے، چھوٹی عبادات بھی لے کر آؤ گے تو اللہ ان کی قدر کرے گا، اللہ ان کا پورا اجر عطا کرے گا۔ اور اگر آپ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو ترمذی میں واقعہ آتا ہے ایک شخص جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہوں گے، اس کے رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کارڈ رکھا جائے گا جو اس نے زندگی میں کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ اس کلمے کی بنا پر اس کو جنت کے اندر داخلہ دے دے گا۔ تو بات یہ ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، آپ نیکی میں سے کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں، نیکی میں سے کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلَقٍ، حتیٰ کہ آپ اپنے کسی بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہ ملیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے اور نیکی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان معاملات پر عمل کرنے کی توفیق